بیزار ہے حق، طریب روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا جل جلالہ، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیز وقار، ذوق و شوق کے بعد آپ نے سنی یہ راہ طریقت 2-3 چیزوں سے عبارت ہے اجمالاً، تفصیل تو بہت زیادہ ہے۔ اس میں ایک نقطہ آپ کی نیت کی درستگی ہے، ایک سالک کا، ایک مرید کا، ایک طالب کا نیت کتنا درست ہے، جتنا مراد بڑا ہے، جتنا مقصود بڑا ہے، اتنا کام بڑا ہوتا ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنے سے سالک کا مقصد کیا ہوگا؟ تشریف رکھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول، قرب خدا بندی۔ مقصود بڑا ہے تو کام بھی بڑا ہے، مقصود بڑا ہے تو کام میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ادب ہے۔ ادب ایک جسم کا ادب ہے، لباس کا ادب ہے، زبان کا ادب ہے، اور ایک دل کا ادب ہے۔ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر ایک بات فرمایا کرتے تھے، اگر کسی کی دل میں ادب ہے، دل میں ادب ہے، اخلاص ہے، اس سے ظاہراً بھی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتا ہے، اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس کا مداوع ہو جاتا ہے۔ لیکن اعاذ باللہ جس کے دل میں بے ادبی ہو، جس کے دل میں گستاخی ہو، جس کے دل میں معاذ اللہ اہانت کا تصور ہو، اس کے لیے پھر ہلاکت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور تیسرا چیز کیا ہے؟ وہ عشق اور محبت ہے۔ پہلا اخلاص اور نیت کا درست ہونا، دوسرا ادب، سلیقہ، آداب سلوک، شرائط، اور تیسرا کیا ہے؟ محبت اور عشق ہے۔ آپ مبارک ایسا فرمایا کرتے تھے جناب عارف مودی کا شعر کہ اوس دیوانہ کی دیوانہ نہ شد، اوس فرزانہ کے فرزانہ نہ شد، اور تو مرا دیوانہ گوئی اے فلان، لیک من عاقل کا رمز عاقلان۔ اس راستے میں جو دیوانہ بنا، عاشق بنا اور محب بنا، وہ سب سے بڑا ہوشیار ہے۔ اللہ کا طالب بنو، اللہ کے دوستوں سے محبت کرو اور ان کے دربار کے چکر لگاؤ، کس لیے؟ جسم کے لیے نہیں، باڈی کے لیے نہیں، اس کی سینے میں جو اللہ کا معرفت پڑا ہوا ہے، اس کی سینے میں جو خزانہ پڑا ہوا ہے، اس کے حصول کے لیے ایک ذرہ فیض شیخ کامل توجہ فرماتا ہے، اور سالک کے قلب میں تجلی صفات فعلیہ کا ایک ذرہ آ جاتا ہے، وہ ایک ذرہ فیض پوری جہان سے بہتر ہے، جو کچھ جہان میں ہے اس سے بہتر ہے۔ روح میں توجہ فرمایا، تجلی صفات ثمانیہ، ثبوتیہ، ذاتیہ، حقیقیہ، اس کے کیا کہنا۔ سر پر توجہ ڈالی، رب کریم کی تجلی شینات ذاتیہ، خفی پر توجہ ڈالی، تجلی صفات سلبیہ، اخفا پر توجہ ڈالی، تجلی شان جامع۔ یہ اللہ کی وہ عظیم نعمتیں ہیں، مدرسے سے نہیں ملنے والی، کوششوں سے نہیں ملنے والی، یہ کسی مرد خدا کی توجہات سے مل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ محبت کرو، اس کا عاشق بنو، اس پر فدا ہو جاؤ، ایسے فدا ہو جاؤ اس طرح جناب ثوبان فدا ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ جنت میں جاؤ گے، میں کہاں پر ہوں گا؟ میں جنت میں بھی گیا تو آپ کہاں پر ہوں گے، میں کہاں پر ہوگا؟ اس طرح کا عاشق بنو، محبوب کے چہرے کا عاشق بنو، اس کی ذات سے، اس کے شمائل سے محبت کرو، یہ محبت تمہیں مقصود تک جا پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائی۔ قمر میں نور ہے، یہ جو شمس و قمر میں نور ہے، تیری رحمتوں کا ظہور ہے، اور میری روح کے ہے بس وہی غذا، تیرے یاد میں جو سرور ہے۔ عزیز وقار، ذکر حبیب عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو چین نصیب ہوتی ہے، روح کو قرار آ جاتا ہے، درجات کی بلندی ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت پر، اس عادت اللہ پر عمل ہو جاتا ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، اور اے میرے حبیب ہم نے تمہارے واسطے، تمہارے لیے، تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک کا عظیم منصب نصیب ہوا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کر کے، ان کا مدح سرائی کر کے، ہم قرآن کے ان سینکڑوں آیتوں پر عمل کرتے ہیں جس میں حضور کو مخاطب کیا گیا، حضور کی شان کو بیان کیا گیا،
کہیں یا ایھا المزمل کے مزمل کہہ کر، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، اور کہیں حضور کے نور مبارک کی طرف اشارہ، وتقلبک فی الساجدین۔ وہ سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ ہمارے جو عرف میں عادت میں ہے کہ میلاد کے محفل مناتے ہیں، اصل میں اس کا جو اصل ہے یہ سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ وہ بیٹھ کر حضور کی آمد پر اس کا تذکرہ فرماتے، اس پر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جناب شاہ اللہ رحمہ اللہ محدث جلیل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل اسلام کی عادت رہی ہے، اہل اسلام کی یہ طریقہ رہا ہے کہ بالخصوص ماہ ربیع الاول شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تذکرے کرتے ہیں، اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، فرحت و سرور کا اظہار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ سب کر کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کو سمیٹتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کو سمیٹتے ہیں۔ یہ اہل اسلام کا طریقہ، اہل اسلام کا مسلک رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک نسبت پر قائم و دام رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔